صفا، مروہ، شعائر، حج، عمرہ، طواف، خیر، شکر سے کیا مراد ہے، یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سلام علیکم ناظرین، جن آیتوں کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 158 اور 159، یعنی 158 اور 159۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اس میں کامیاب ہونے کے طریقے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 158۔ میرے پاس اس وقت محمد حنیف صاحب کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ صفا اور مروہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی برضا و رغبت نیکی کا کام کرے گا تو اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، محمد حنیف صاحب نے اس ترجمے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صفا اور مروہ کعبۃ اللہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ حالانکہ اس ترجمے کے ساتھ بھی کہیں صفا اور مروہ کے ساتھ دو پہاڑیوں کا نہیں لکھا ہوا، اور نہ اصل الفاظ عربی متن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو یہ اللہ کے نشانات بھی کہہ رہی ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ ان الصفا، بے شک خاص صاف صاف، والمروہ یعنی دہرائی گی، الصفا یعنی صاف صاف، یعنی محکمات، یعنی حکم والی آیات، والمروہ اور خاص متشابہات یعنی دہرائی ہوئی، یعنی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، من شعائر اللہ، اللہ کے شعور سے ہے۔ حنیف صاحب نے اسے اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اس میں تو اللہ آپ کو شعور دے رہا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے احکامات والی آیت ہو یا وہ متشابہ آیت ہو، یعنی یا وہ صاف صاف ہو یا وہ دہرائی گئی ہو، تو اس میں آپ کو اللہ سے شعور ملتا ہے۔ اللہ کا شعور ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں صفا اور مروہ سے۔ کتاب اللہ کی ہے، آیتیں بھی اللہ کی ہیں، تو شعور بھی اللہ دے رہا ہے اور ہم حاصل کرتے ہیں اپنے لیے۔ اب اس کو سمجھیں گے تو اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو نہیں عمل کریں گے۔ فمن حج البیت، جو حجت کرے البیت میں، یعنی البیت کی حجت جو کرے، اور البیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، تو جو الکتاب میں حجت کرے، اوے تامرا یا اس سے تعمیر کرے، فلا جناح علیہ، بس اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں، محمد حنیف صاحب نے فلا جناح کا ترجمہ کر دیا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ اور پھر دعاؤں سے اس گناہ کی معافی یا ورد و وظائف سے گناہوں کی معافی، یہ سب مذہب کی چیزیں ہیں، یہ مذہب کی ایجادات ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یا جرم ہوتا ہے، یعنی یا اچھا کام ہوتا ہے یا برا کام